کیا آپ جانتے ہیں کہ 2025 کا سب سے بڑا معاشی معاہدہ آخرکار طے پا گیا ہے؟ کیا واقعی امریکہ اور جاپان کا یہ معاہدہ چین، بھارت، پاکستان اور یورپی ممالک پر دباؤ ڈال سکتا ہے؟ امریکہ کو فائدہ ہوا یا جاپان جیت گیا؟ اور کیا ایشیا کے چھوٹے ممالک اب معاشی طور پر پسنے جا رہے ہیں؟ آج کی اس مکمل ڈاکومنٹری میں ہم کریں گے پس منظر کا جائزہ، معاہدے کی باریکیاں اور اس کے ممکنہ عالمی اثرات۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈیل کے بعد کون جیتا، کون ہارا اور اگلا ٹارگٹ کون ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپریل 2025 میں ایک نئی تجارتی پالیسی متعارف کروائی جسے انہوں نے لبریشن ڈے ٹیرفز کا نام دیا۔ ان ٹیرفز کے بعد عالمی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی، سٹاک مارکیٹس نیچے گرنے لگیں اور عالمی سپلائی چینز غیر یقینی کا شکار ہو گئیں۔ اسی دوران جاپان سے طویل مذاکرات شروع ہوئے۔ بالآخر جولائی میں ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جاپان کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اس معاہدے کے تحت جاپانی کاروں پر امریکی امپورٹ ٹیرف 27.5% سے کم ہو کر 15% کر دیا گیا ہے۔ امریکہ سے چاول، فارماسیوٹیکل مصنوعات اور سیمی کنڈکٹرز کی خریداری بڑھے گی۔ جاپان امریکی منڈی میں $550 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا تاکہ مضبوط سپلائی چینز بنائی جا سکیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جاپان کی کار ساز کمپنیوں ہونڈا، ٹویوٹا اور نسان کو ہوگا، جبکہ امریکہ کو اپنی زرعی پیداوار کے لیے نئی منڈی اور روزگار کے مواقع ملیں گے۔ یہ معاہدہ صرف امریکہ اور جاپان کا نہیں بلکہ پورے ایشیا کے لیے ایک سگنل ہے۔ جنوبی کوریا اور تائیوان اب اسی طرز پر ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلپائن پر 19% نیا ٹیرف لگ چکا ہے۔ کمبوڈیا، لاؤس اور سری لنکا جیسے چھوٹے ممالک کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ اب ایشیا کے تمام بڑے برآمد کنندگان پر دباؤ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنی پوزیشنز مضبوط کریں ورنہ نقصان تیار ہے۔ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی دباؤ میں آ کر برا معاہدہ نہیں کرے گا۔ سٹیلنٹس جیسی کار ساز ادارے پہلے ہی 300 ملین یورو کے نقصان کی شکایت کر رہے ہیں۔ یورپی یونین نے جاپان کے ساتھ مل کر ایک بیان دیا ہے کہ ہم غیر منصفانہ تجارتی رویوں کے خلاف ایک ہو کر کام کریں گے۔ یورپ اور امریکہ کے درمیان ابھی کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن فضا کافی کشیدہ ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ وقتی طور پر عالمی معیشت میں استحکام لا سکتا ہے، لیکن امریکی آٹو انڈسٹری کے لیے یہ نابرابر مقابلہ بن سکتا ہے۔ ایک طرف امریکہ جاپانی گاڑیوں پر ٹیرف کم کر رہا ہے تو دوسری طرف میکسیکو اور کینیڈا سے آنے والی گاڑیوں پر اب بھی 25% ٹیکس ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ٹرمپ صرف اپنی پسندیدہ معیشتوں کو فائدہ دے رہے ہیں، اور کیا ایشیائی ممالک کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی؟ اسی معاہدے سے ایک بات واضح ہو گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ تجارتی پالیسی واقعی نتائج تو لا رہی ہے، چاہے حمایت ہو یا مخالفت، لیکن یہ صرف ایک آغاز ہے۔ اب نظر ہے اگلے ہدف پر۔ کیا کوریا اور یورپ بھی امریکہ کی شرائط مانیں گے؟ چھوٹے ایشیائی ممالک کی معیشت کہاں جائے گی؟ اور چین اس بدلتے تجارتی میدان میں کیا چال چلے گا؟